بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا قصہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اس گفتگو کو یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یا کرنوں چلا جاؤں، یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا۔ فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمل بحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بہلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد کا ہوا ہے جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کو یہی جگہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہی آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونک مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول آخر باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کے لے گیا، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، ایسا ہی تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ
کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی توریت کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس سے موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور تواضع سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اور جس سے علم سیکھے اس سے نہایت ادب و احترام سے پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال حصول علم سے متعلق سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہر شریعت اور احکام خداوندی کے خلاف کرنے والوں پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اسی لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جس کو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ ان کی نمازیں اور ان کے عمل دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہیں، بلکہ ان کو اس وجہ سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت ہے کہ ان کا سینہ معارف الہی کا گنجینہ ہے، یعنی ان کے پاس علم و باطن و علم اسرار ہے، اور ان علوم کے ہونے سے ان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ ذرا غور کریں، علم ظاہر کی شروعات ہی کیوں سے ہوتی ہے؟ اب یہاں علم باطن اور علم لدنی کی تدریس کا معاملہ ہے تو کہا جا رہا ہے کیوں نہ کرنا، معنی علم باطن شروع ہی فرما برداری سے ہوتے ہیں۔ چرا کا سوال ہی نہیں، یہ تصوف کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے ہیں اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے مولا غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہمارا کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے یک یا دو ٹوٹے کاٹ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود کشتی میں پانی نہیں آیا۔
موسیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، اے خضر علیہ السلام، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا۔ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا اور آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے، یہ مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں۔ اس لیے حضرت علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ گئی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزرا ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے ان میں سے ایک نو عمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے نہ دیکھ سکے اور پکارا اٹھے، اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے بھول ہوگی، لہٰذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہوگی بلکہ یوں کہا کہ حراب تو غلطی ہوگی، آئندہ اگر میں آپ کو روکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے۔ حتیٰ کہ دوپہر کا وقت آ گیا، سب کو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک شہر میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔